السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، اور ہر بندہ ان مسائل اور پریشانیوں کا حل تلاش کر رہا ہے۔ آج میں آپ کو قرآن مجید سے 3 پریشانیوں کا حل بتاؤں گا جن کا شکار ہر انسان نظر آتا ہے۔ اگر آپ رزق کی تنگی اور مشکلات کا شکار ہیں تو قرآن مجید اس کا حل بتاتا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کا جائزہ لیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے، میری یاد سے، اور قرآن مجید بھی اللہ کا ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی رزق کی تنگی اور مشکلات کا شکار ہے اور اسے زندگی میں سکون میسر نہیں ہے تو اسے جائزہ لینا چاہیے کہ اس کا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ کیا وہ قرآن سے دور تو نہیں ہے؟ کیا وہ قرآن سے غافل تو نہیں ہے؟ کیا وہ قرآن مجید سے اعراض کی زندگی تو نہیں بسر کر رہا؟ اگر وہ قرآن سے دور ہے تو اس کی زندگی میں مشکلات ہوں گی۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم قرآن کے قریب ہو جائیں، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ اور اگر آپ شہوت کے فتنے میں مبتلا ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی خواہش نفس کا غلام بن چکا ہوں اور شہوات کے فتنے ایک سے بڑھ کر ایک میرے اوپر حملہ آور ہیں، تو پھر اپنی نمازوں کا جائزہ لیجیے۔ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، کہ بعد میں آنے والے ناخلف لوگ ایسے ہوئے کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنی خواہشات کے غلام بن گئے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا انجام بیان کر رہے ہیں فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ یہ لوگ جہنم کی غی نامی وادی میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو اگر کوئی انسان شہوات کے فتنے میں مبتلا ہے تو اپنی نمازوں کا جائزہ لے، اپنی نمازوں کی اصلاح کرے گا تو اللہ رب العالمین کا وعدہ یہ ہے اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز قائم کریں۔ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے اور شہوات کے فتنے سے انسان کو محفوظ کر دے گی۔ اور اگر آپ بدبختی اور عدم توفیق میں مبتلا ہیں اور اس کا شکار ہیں تو پھر اپنے والدین کے ساتھ اپنے سلوک کا جائزہ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا۔ جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، تو یہ انسان بدبخت ترین انسان ہوتا ہے اور اس کو زندگی میں کہیں بھی سکون اور قرار میسر نہیں آتا۔ اور ماں باپ کی قدر کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کی جائے گی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشکلات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔